وہ یہ ہے کہ امریکہ نے 3 چائنیز کمپنیز پہ پابندی لگا دی ہے کیونکہ انہوں نے میزائل کو ایپلیکیبل کرنے والی جو آئٹمز ہیں جو پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں استعمال ہوئیں ان کو پاکستان کو پرووائڈ کی تھی۔ ذرا امیجن کریں، ایک کیس میں چھوڑتے ہیں، دوسرے میں پکڑ لیتے ہیں، دوسرے میں چھوڑتے ہیں، تیسرے میں پکڑ لیتے ہیں، ایک کے بعد ایک ایف آئی آر میں نام ڈالتے جا رہے ہیں۔ پیٹ لیا کرتا تھا، جیسے تانے سنتے تھے ہم لوگ کہ تمہیں زیادہ درد اٹھتا ہے امت مسلمہ کا۔ اس پاکستان میں سوائے ایک دو مذہبی تنظیموں کے عراق کے مرجع آیت اللہ عظمی سید علی سستانی کے حکم پر حرم امام حسین علیہ السلام کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے حملوں میں زخمی ہونے والے تمام فلسطینیوں کا حرم مطہر کے اسپتالوں میں مفت علاج کیا جائے گا۔ یہ جو 3 کمپنی ہیں ان کا نام میرا خیال ہے اسی طرح لیا جائے گا، جنرل ٹیکنالوجی لمیٹڈ ہے، ایک بیجنگ لولو ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ ہے، اور تیسری چنگڈو اوتک کمپوزٹ کمپنی ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اب امریکنز یہ کہتے ہیں کہ یہ پرولیفریشن آف ویپنز آف میس ڈسٹرکشن، ٹھیک ہے جی، یہ ہو سکتی پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن، ظاہری بات ہے پاکستان سے تو نہیں نکلے ایسے ویپن۔ ریلیاں نکالنے کے علاوہ پاکستان کی کسی بڑی سیاسی پارٹی نے پاکستان کی سڑکوں اور بازاروں پر کھڑے ہو کر عوام کو اکٹھا نہیں کیا کہ آؤ ہمارے بھائی جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں۔ ایک بڑی سیاسی پارٹی کے کچھ لوگ اگر کہیں کارکنان باہر نکلتے تھے تو ان کو پولیس اٹھا کے لے جاتے تھے۔ آپ نے وہ ویڈیو عام دیکھی ہوگی، فلسطین زندہ باد، اسرائیل مردہ باد کہتی ہوئی عورت اور پولیس کی خواتین جو تھیں وہ اسے پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ اور بھی بہت سارے ایسی ویڈیوز موجود ہیں کہ جو اس سیاسی پارٹی کے بارے میں تھے۔ دوسرے نمبر پہ جو سیاسی پارٹیاں 2 بنتی تھیں، ایک پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ نون لیگ۔ پیپلز پارٹی کو اپنا دکھ کھایا جا رہا ہے کہ الیکشنز کہیں اور چلے جا رہے ہیں اور ان کے لیے اب لیول پلیننگ فیلڈ نہیں رہی اور کوئی اور اس الیکشن کو اغوا کر کے لے جا رہا ہے، جبکہ نون لیگ جو تھی اس کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ جس دن کم از کم 100 سے زیادہ بچے اور عورتیں غزہ کی سرزمین پر شہید ہوئے تھے، اس دن لاہور شہر کے اندر ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا۔ خوشی کے مرحلے بتائے جا رہے تھے۔ وہ بیٹی جو کہ اپنے باپ کو صرف چند دن پہلے لندن میں مل کے آئی تھی، آنسوؤں سے ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ رقص و سرود کی محفل جاری تھی۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں مسلمان کی پہچان بناؤں، مسلمان جست واحد کی طرح ہوتا ہے۔ ایک جگہ اگر کہیں سوئی ہوتی ہے، اگر چبھتی ہے، کانٹا چبھتا ہے تو پورے جسم جو ہے اس کی درد محسوس کرتا ہے۔ میں اس گفتگو کو یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ میں بہت تکلیف میں ہوں اور میں مزید اگر گفتگو کروں گا تو بہت زیادہ تلخ ہو جائے گی۔ لیکن کیا نواز شریف کا آنا جو ہے صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ پوری امت مسلمہ کے لیبیا سے لے کے مہاتر محمد تک آپ پہنچ جائیں تو آپ ایک ایک حکمران کو گننا شروع کریں تو چند ایک حکمران ایسے رہیں گے کہ آج اگر ایک بڑی جنگ شروع ہوتی ہے، بڑا معرکہ شروع ہوتا ہے تو سارے کے سارے حکمران جو ہیں خاموشی کے ساتھ آرام سے بیٹھے رہیں گے۔ آپ افریقہ کے اس کارنر کی طرف جسے ہم مغربی کارنر کہتے ہیں اور شمال مغربی کارنر کہتے ہیں، جن میں سوڈان ہے، جس میں لیبیا ہے، اور جس میں مصر ہے، اور جس میں مراکش ہے، اور جس میں تیونس ہے، ان سارے ملکوں کے اندر جس طرح کے حکمران آئے، ان میں سے ایک بڑی زبردست قسم کی شخصیت تھی جسے قذافی کہتے تھے، جو مدتوں امریکہ کے ساتھ جنگ کرتا رہا اور اپنے طور پہ اس نے پورے ملک کو ایک جسے کہتے ہیں عالمی طاقتوں اور استعماری طاقتوں کے خلاف کھڑا کیا تھا۔ اس کے ہاں
جو اس کے ساتھ کیا گیا اور جو اس ملک کے ساتھ صورتحال بنی ہے، وہاں سے کوئی شخص شاید بھی کوئی شخص کھڑا ہو کے کہے کہ ہم جائیں اور اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کریں۔ مراکش اور تیونس ویسے ہی انہوں نے ایسے نرم خو لوگوں کو وہاں کھڑا کر دیا ہوا ہے، اور ایسا نرم خو ٹورزم کے ساتھ وابستہ ماحول بنا دیا ہوا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ چائنا کو ڈفرینٹ جگہوں میں پھنسائے گا تو ضرور، کہیں پہ اکنامک ڈی کپلنگ ہوگی، ڈی رسکنگ ہوگی، جو چائنا کے امپورٹنٹ پارٹنرز ہیں ان کو ساتھ اس طرح کی چیزوں میں جو ہے وہ انگیج کیا جا سکتا ہے نیوکلیئر کے مسئلے میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک طرف بہت بڑا طبقہ ہے پوری دنیا میں جو یہ کہتا ہے انڈیا امریکہ کو کہ آپ نے انڈیا کو نیوکلیئر نان پرالیفریشن ٹریٹی پہ سائن کرنے کے باوجود امریکہ نے انڈیا کو پریفرنشل ٹریٹمنٹ دی ہے۔ 2005 میں جب امریکہ اور انڈیا تعلقات مضبوط ہونا شروع ہوئے، اگر جن لوگوں دوستوں کو نہیں پتا تو میں بتاتا چلوں کہ جو اصل اسٹریٹجک اسٹیبلٹی ساؤتھ ایشیا میں دیٹ کیم ان ڈینجر، میں آج کل یورپ میں اور یہاں پہ میں مختلف یونیورسٹیز میں اور تھنک ٹینکس میں لیکچرز دے رہا ہوں، لوگوں سے ملاقاتیں کر رہا ہوں، تو میں بیسیکلی جو میرا فنڈامنٹل آرگومنٹ ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے سم ہاؤ اسٹریٹجک اسٹیبلٹی اچیو کر لی ہے، بٹ with the growing Indian preferential treatment by the West to India، اور پرٹیکولرلی اگر آپ وہ دیکھیں جیسے نیوکلیئر کے حوالے سے 2005 میں جو سول نیوکلیئر ڈیل کی، تو پاکستان نے کہا جی کہ یہ جو پریفرنشل ٹریٹمنٹ دیا گیا ہے اس سے بیسیکلی اسٹریٹجک اسٹیبلٹی ان ڈینجر ہے۔ پھر ہوا یہ کہ پاکستان آہستہ آہستہ سائڈ لائن ہوتا گیا، ختم ہوتا گیا، اور بات ہی نکل گئی، وہ چیزیں ہی نہیں رہی، پاکستان کی بات پوچھی نہیں جاتی رہی۔ اب کویسچن یہ آ جاتا ہے کہ یہ جو 3 کمپنیاں جن کو ڈیزیگنیٹ کیا گیا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ پرولیفریشن آف ویپنز آف میس ڈسٹرکشن اور ان کی جو مینز آف ڈلیوری ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سم ہاؤ لیٹر آن چائنیز کمپنیز، چائنیز انڈیویجولز، وہ جو چائنیز پارٹنرز کے ساتھ کام کریں گے وہ اور اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ یہ ٹرینڈ ہے، میں آپ کو یہ ٹرینڈ مجھے سمجھ آ رہا ہے، اور یہ بہت سارے لوگوں کو ساری باتیں سمجھ آ رہا ہوگا۔ اچھا، اب پاکستان جو ہے اس کا ٹریک ریکارڈ اس حوالے سے جو ماضی میں اس نے کیا نام تھا ان کا، جو عبد القدیر خان تھے، وہ جو انہوں نے کیا وہ تو کیا ہی کیا، لیکن پاکستان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ایز اے اسٹیٹ، دیکھیں ایز این انڈیویجول کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر 4 سال کے بعد ایک بندہ جو خود کو لیڈر کہتا ہے وہ پاکستان آتا ہے اور ایک ایسی تقریر کرتا ہے جس میں اس کو کسی کا نام لینے کی اجازت نہیں دی جاتی، بلکہ جو کچھ اسے لکھ کر دیا گیا تھا اس سے ایک لفظ بھی اضافی بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ ہاں، یہ ضرور کیا جاتا ہے کہ سرکاری افسران کو سادہ لباس میں اور ان کی فیملیز کو مجبور کر کے جلسہ گاہ میں بھیجا جاتا ہے۔ ہر بچہ ہے، اور یہ ضیاء الحق کا پروجیکٹ ہے، ضیاء الحق کا لاڈلا ہے، تو یہ ہمارا بھی لاڈلا ہے، اس لیے اس کو پاکستان میں دوبارہ لانچ کیا گیا ہے۔ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ بار بار اسے نکالا جاتا ہے، یہ پھر آ جاتا ہے، پھر نکالا جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، اور رضامندی سے آتا ہے، ڈیل کر کے آتا ہے، کیا وجہ ہے؟ عالمی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایسے ہی مورے چاہیے ہوتے ہیں، لیکن آپ ذرا دیکھیں کہ ایک طرف امریکہ ہمیں اعلیٰ اقدار سکھاتا ہے، یورپ ہمیں اعلیٰ اقدار سکھاتا ہے، پاکستان کی جن کو پتا ہے سب کچھ سیاست کے بارے میں پتا ہے، ان کو سچ اور جھوٹ کی پرکھ ہو چکی ہے، جن کی آنکھوں کا آپریشن ہم سے پہلے ہو گیا تھا، وہ کیونکہ ان سے نفرت کرتی ہیں تو یہ بھی بدلے میں خواتین سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ خود مریم بھی کرتی ہے، اور یہ اس کے باپ کا آپ نے دیکھ لیا رویہ کیسا ہے۔